الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من أمتي معاوية آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب میں امیر المؤمنین کاتب وحی خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. آپ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. کئی کافر ایسے تھے جو کفر کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے نکلے.
لیکن یہ عظیم صحابی کفر کے کسی میدان میں نظر نہیں آتا، اور جب یہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی کتابت کرتا ہے، قرآن پاک لکھتا ہے، اور چھٹے نمبر پہ جس عظیم شخصیت کا نام آتا ہے تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص کہنے لگا کہ یہ وحی کو نہیں لکھتا تھا۔ بھئی کیا لکھتا تھا؟ یہ تو خطوط لکھتا تھا۔ تو جواب دینے والے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی تو وہی ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی کوئی بھی کام اپنی خواہش کے ساتھ نہیں کرتا، بولتا اپنے خواہش سے نہیں، اپنی خواہش سے چلتا نہیں، اپنی اس کی دنیاوی کوئی خواہش نہیں، بلکہ جو کام بھی وہ کرتا ہے وحی یوحی، میری طرف سے اس کو وحی کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھتے تھے وہ بھی تو وحی کے ذریعے لکھتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس دور میں کسی کو بطور کاتب اپنے پاس ملازم رکھا جائے تو وہ بڑے فخر سے بتاتا ہے جی یہ فلاں ملک صاحب کا کاتب ہے، منشی ہے، فلاں کا منشی ہے، اور بڑے فخر سے لکھتا ہے کہ منشی فلاں صاحب، اور بھائی یہ رسول اللہ کا کاتب ہے، امام الانبیاء کا کاتب ہے، وہ نبی جس نے معراج والی رات میں 1,24,000 کم و پیش انبیاء کو امامت کی، تو یہ اس کا کاتب ہے۔ ایک دفعہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ اپنی بہن کے زانوں پہ سر رکھے ہوئے تھے، اور بہن جو ہے وہ ہاتھ سے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرتی ہو؟ تو کہا کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی سے محبت نہ کرتی ہو؟ تو کہا سن لو کہ اس تیرے بھائی کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ معاویہ تو وہ ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے نبی بھی محبت کرتے ہیں۔ یہی نہیں، قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے بشرطے کہ ہو مسلمان، وہ بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رحم دل تھے،
حلیم الطبع انسان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خادم تھے، اکثر وہ خدمت میں رہتے تھے۔ ایک زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہر وقت 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہتے ہیں۔ ایک دفعہ خراسان کے بادشاہ کا بیٹا آیا ملنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات چیت کی تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ اپنا نوکر بھیجیں، غلام بھیجیں، مزدور بھیجیں، میں نے آپ کے لیے تحائف لائے ہیں، شہر سے باہر پڑے ہیں، مجھے خطرہ تھا کہ آپ قبول نہیں کریں گے، اس لیے میں نے باہر رکھ دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا تو دوسری طرف سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا معاویہ اس کے ساتھ جاؤ۔ اب اس بیچارے کو کیا خبر کہ میرے ساتھ جانے والا عرب کے سردار کا بیٹا ہے، اولو العزم صحابی ہے۔ جب وہ راستے میں چل پڑے تو عرب کی تپتی ریت اور جون جولائی کا مہینہ، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہزادے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لے، گرمی بہت ہے، ریت تپ رہی ہے۔ اس کے الفاظ سنو، رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگا تو محمد کا کمی ہے، غلام ہے، میں تجھے اپنے ساتھ سوار کر لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ غریبوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج بھی یہی حال ہے، آج بھی زبانی کلامی دعوے بہت ہوتے ہیں، لیکن مزدوروں کے ساتھ جو رویہ اپنایا جاتا ہے وہ اسی وقت کا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو مجھے ساتھ سوار نہ کرو، اپنے جوتے تو مجھے دے دو، میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ اس نے کہا میں کمی کو جوتے بھی نہیں دیتا، یعنی مزدور کو جوتے بھی نہیں دیتا، اور میں نے گھوڑے کے ساتھ دوڑ کے آنا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اف تک نہیں کی اور اس کے ساتھ جاتے گئے، وہاں سے طائف سر پہ اٹھا کر لائے۔ عصر کے وقت جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو پسینے سے شرابور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاویہ کیا ہوا؟ سارا ماجرا سنایا کہ میں نے اس سے کہا مجھے گھوڑے پہ سوار کرو، تو اس نے مجھے کہا تو محمد کا کمی ہے، میں گھوڑے پہ نہیں بٹھا سکتا، میں نے جوتے مانگے، اس نے جوتے دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا،
فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے زیادہ حلیم الطبع انسان وہ امیر معاویہ ہے۔ انسان سوچے ذرا کہ ایسے حالات میں اس کے جذبات کیا کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے انہوں نے سر جھکا دیا۔ اب ایک وقت آیا جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 25 سال تھی۔ ایک وقت آیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 لاکھ مربع میل کے حکمران بن گئے۔ ایک علاقے سے کافروں نے بغاوت کی، مسلمانوں نے ان کا راستہ روکا، تمام سرداروں کو گرفتار کر لیا، اور جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا تو سب سے پہلے جو شخص تھا وہی تھا جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا تھا تو کمی ہے۔ تو ہوتا ظاہری بادشاہ، تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے اس کی گردن اڑا دو، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو اور اس کو شاہی مہمان خانے میں لے جاؤ اور اس کا خوب اکرام کرو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تو یہ کیا ہوا؟ تو اس نے رو کر داستان سنائی کہ میں نے باپ کو منع بھی کیا، اس نے میری بات نہ مانی، خود بھی قتل ہو گیا اور ہم بھی گرفتار ہو گئے۔ 10 دن بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین قسم کا گھوڑا تیار کیا اور کچھ نقدی اس کو دی اور اسے کہا کہ جہاں تیرا جی چاہے چلا جا، تو آزاد ہے۔ اس نے ان دنوں میں کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ شخص کون ہے، میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے۔ اب ان کو تو خبر نہیں تھی کہ کیا معاملہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے جو مکہ کا سردار تھا، امیہ قبیلے سے تھا، لیکن اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ جب اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون ہو، میں نے آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت بھی محمد کا کمی تھا جب میں تجھ سے کہہ رہا تھا سواری پہ بٹھاؤ، تم نہیں بٹھا رہے تھے، میں نے جوتے مانگے تو نے جوتے نہیں دیے، آج بھی میں اسی محمد کا کمی ہوں، اسی محمد کا غلام ہوں۔ تو وہ رو پڑا، اس نے کہا میں نے تمہارے ساتھ اتنا ظلم کیا، میں نے آپ کو گھوڑے کے پیچھے دوڑایا، اس کے باوجود آپ نے اتنا بڑا احسان کیا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ اگر میں بھی وہی کچھ کرتا تو میرے اور تیرے اندر فرق کیا ہوتا؟ اس ادا کو دیکھ کر وہ شہزادہ مسلمان ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صادق آ گئی کہ سب سے زیادہ جو حلیم و طبع انسان ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
تمام خلفاء اکرام کے دور میں فتوحات ہوئیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور میں فتوحات بند ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے فتوحات کو بند کر دیا کہ کل ایک گروہ اٹھے گا، وہ کہے گا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، تو اس وجہ سے اللہ نے ان فتوحات کو روک دیا۔ اور جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کے خلیفہ بن گئے تو اللہ نے فتوحات کے دروازے دوبارہ کھول دیے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چاروں اطراف میں اسلام پھیل گیا، ہر علاقے میں صحابی پہنچا، اور پشاور تک صحابہ اکرام آئے، اور پشاور میں جو صحابی آئے تھے ان کا نام تھا سنان ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سپاہ سالار تھے اپنے گروپ کے، اور اصحاب بابا کے نام پہ ان کی قبر موجود ہے، اور پورا کتبہ لکھا ہوا ہے کتنے صحابہ اکرام آئے تھے۔ بیڑی بحرے جو بنے، جن کو ہم بیری جہاز کہتے ہیں، یہ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنے، اور سمندر پار تک بھی صحابہ اکرام کا لشکر پہنچ گیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی نبضوں کو جانتے تھے کہ یہ کہاں سے سر اٹھاتے ہیں، اور ایسی جگہ وار کرتے کہ دوبارہ وہ سر نہ اٹھاتا۔ حضرت بیمار ہو گئے تو چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، کچھ دنوں بعد ہماری پھر آزادی ہو جائے گی۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، اور مجھے میرے تخت پہ بٹھا دو۔ جب ان کو نہلایا اور تخت پہ بٹھایا تو دشمن آ کے دیکھتے یہ تو پھر جوان ہو گئے۔ تو جو خلفشار اٹھ رہا تھا اس کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کر دیا۔ جس طرح آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا تو روم کے بادشاہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد اس نے کہا ہم نے سنا ہے جو جس طرح کافر تعریفیں کرتے ہیں، تو ہم اپنا لشکر بھیجتے ہیں، وہ لشکر تمہارے ساتھ مل کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرے گا، ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفحہ الٹ کیا
اور اس کے پیچھے لکھا یا کلاب الروم، مخاطب کرنے کے الفاظ دیکھو، کہنے لگے اے رومی کتے، یہ تو ہماری گھر کی بات ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو حملہ کرے گا تو ان کے سپاہیوں میں جو سب سے آگے سپاہی ہوگا وہ معاویہ ہوگا۔ تو جو ایک چال اٹھی تھی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والی، اس چال کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کر دیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے۔ اب کچھ دنوں بعد 22 رجب آئے گی، تو 22 رجب میں ہمارے مسلمان دیکھا دیکھی ایک رسم کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں 22 رجب کے کنڈوں والی رسم۔ عموماً کی جاتی ہے، اور ہمارے سادہ لوگ سنی مسلمان یہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ نے ہمارے گھر میں آ کے کھانی ہے، کیونکہ اس کو باہر لے جانا منع ہے۔ اصل میں یہ رسم یہودیوں نے کی تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر انہوں نے خوشی منائی اور گھر کے اندر رہ کر کیا، کہ باہر اگر کی تو بس پھر تو گردن اڑاتے ہیں۔ وہ چلتے چلتے آج ہمارے مسلمانوں میں پہنچ گئی اور اس کو نام دے دیا کہ یہ امام جعفر صادق کی پیدائش پہ ہم کنڈے مناتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہے 15 شعبان، 22 رجب میں اور 15 شعبان میں 18-19 دن کا فرق ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ خود بھی اس رسم سے بچیں اور اپنے متعلقین کو بھی اس رسم کے بارے میں بتائیں کہ یہ کنڈوں کی رسم کفار کی طرف سے آئی ہے، اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 15 شعبان ہے۔ آپ اس کے علاوہ کنڈے کیوں نہیں پکاتے؟ سال میں پورے آپ جو ہے 360 دن کنڈے پکاتے رہیں، اس دن لازمی آپ نے پکانے ہیں، کفار کی مشابہت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی، 10 محرم کو روزہ رکھا تھا یہودیوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیوں روزہ رکھا ہے؟ کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے نجات ملی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم اس کے مستحق ہیں کہ ان کی خوشی میں خوشی منائیں، لہذا آج کے بعد مسلمان 2 روزے رکھیں گے یہودیوں کی مخالفت میں، اور ہم لوگ یہودیوں کے حق میں چل رہے ہوتے ہیں اور پتہ ہمیں نہیں چلتا۔ لہذا اس رسم سے خود بھی بچیں اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی پیار اور محبت سے سمجھائیں کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ لہذا کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔